بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے 3 کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 4، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی کوروں کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً دغا باز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ نمبر 6، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، دغا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 11، کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب باتیں ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے 3 موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان میں حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے۔ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے؟ بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑ دیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے کبیر کیا گیا۔ فرضیت کی شرائط۔ حج فرض ہونے کی 8 شرائطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا قرض باقی رہے گا۔ دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج بھی فرض نہیں۔ بلوغت۔ حج صرف بالغ پر ہی فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تو تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا۔ اگر بلاغت سے قبل حج بھی کر لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، مگر بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ عقل۔ صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ آزاد، غلام یا باندی پر حج فرض نہیں۔ اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا اگر مالک نے آزاد کر دیا۔ اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ نمبر 5، سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا، اس کے لیے روز قیامت تک حج لکھ دیا جائے گا۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع، جب مقبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر کوئی کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں،
یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے اوپر چھینٹا مارا اور وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا مصیبت آئی ہے۔ خاوند نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے اور اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے۔ اس واسطے اس ہنسی سے تعبیر کیا گیا تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہیں، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کو پسند ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال کے ہر روزوں کے برابر ہے، اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحج کا عمل ہر حاجت پوری، جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوگی ضرور پوری ہوگی۔ اب گویا 3 باتیں ہوئیں، گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، کال ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات نہ ہوں، جاہلانہ باتیں نہ ہوں، اور رات گزارو تنہائی میں جب کہ کسی انسان کے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔ جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔